ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن فیس بک پیج، ہمارے فیس بک پیج سے، اور آج ہماری سوال و جواب کی نشست چلے گی جو کہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا نام حضرت مولانا مفتی محمد آصف ندیم صاحب، جو کہ معاون مفتی دارالافتاء دارالعلوم تدریس القرآن سے ہیں۔ تو ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم پہلا سوال کریں گے کہ اگر کوئی شخص کی ذمہ داری مسجد کے اندر لگ جائے کہ اس نے جتنے باہر والے آنے والے لوگوں کو سینیٹائزر کروانا ہے، تو اس کے لیے وہ نماز کی کیا ترتیب بنائے گا، اور وطر کی، کیا وطر کو جماعت کے ساتھ مل سکتا ہے یا جماعت کے علاوہ مجبوری کی حالت میں پڑھ سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سامعین کے اور ہم سب کے لیے اس کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں میرے خیال سے صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ اور تراویحوں کے لیے اسے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سینیٹائزر کروانا ہے لوگوں کو، اور وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اب جب وطر کی جماعت ہو رہی ہے تو کیا میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر تو وہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو وطر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اگر تراویح اس کو نہیں ملی لیکن اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اب وطر بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ چھوڑ دے اور اس ثواب سے محروم رہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ وطر جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ دوسرا سوال خبیب احمد چکوال سے، انہوں نے کہا ہے کہ روزے کا فدیہ کون دے اور ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ فرض، روزہ تو ویسے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ نے اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر تھوڑی سی چھوٹ جو ہے وہ دی ہے، جیسے ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ لوگ کیا کریں کہ وہ اپنے اس رمضان کے علاوہ کسی اور وقت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہیں مریض ہو گیا یا پھر مسافر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر یہ رمضان کے اندر سفر میں ہیں یا رمضان کے اندر یہ بیمار ہیں اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ اپنی قضا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو بیماری ایسی ہے، یعنی کہ بوڑھا آدمی ہے، وہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ اس کی یعنی کمزوری ہے یا اسے کوئی بیماری ہے یا ایسا مریض ہے جو دائمی مرض ہے اسے، اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے یقین نہیں ہے اور اسے امید اور بھروسہ نہیں ہے کہ میرا یہ ٹھیک ہوگا مرض، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے۔ اور وہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ فدیہ کے بارے میں فرمایا کہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے وارثین اس کے لیے دینا چاہتے ہیں تو وہ وارث بھی جو ہے اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا مفتی صاحب ہے کہ 10 تولے سونا ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ سونے کے بارے میں ویسے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ ہمارے اس معاشرے میں تقریباً 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ سونا ہو گیا، چاندی ہو گیا، نقدی ہو گئی، اور مال تجارت ہو گیا۔ سونا اگر ہے، خالص سونا اگر ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 7.5 تولے اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی 10 تولے اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا حساب یوں لگا لیا جائے کہ 10 تولے سونا جو ہے یہ تقریباً 120 گرام بنتا ہے، تو 2.5% کے حساب سے 3 گرام جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ صاحبین کا فتویٰ ہے اور صاحبین کا قول ہے، اور اسی کے اوپر ہمارے متاخرین کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جتنا سونا ہے اسی کے حساب سے وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارا عمران توسا سے ہے کہ اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟
دیکھیں، نماز تہجد کی ہو یا اسی طرح فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے اور ترغیب بھی یہی دیتے تھے۔ تو تہجد نماز کو گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ اولیٰ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ہماری سوال و جواب کی نشست سن رہے ہیں، اگر آپ اپنا بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بار کے اندر فیس بک پر ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر بھی آپ اپنا میسج کر کے ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس نشست میں آپ کا سوال کا جواب نہ دے سکے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے سوال کا لازمی جواب دے دیا جائے گا۔ جی حضرت، ایک اور سوال ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے، وہ گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو واقعی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کہ اس کو روزہ رکھنے میں مسئلہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو روزہ نہیں رکھ پائے گا یا اسے توڑنا پڑے گا، اسے جان کا خطرہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ رکھی ہے، شریعت مطہرہ نے چھوٹ رکھی ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا، اگلا سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ نابالغ بچہ حافظ قرآن ہے، کیا وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ گھر کے اندر پڑھائے تو ہم اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر پڑھا رہا ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ دونوں صورتوں میں کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے اس کے اوپر خود کے اوپر ابھی اپنی نماز فرض نہیں ہے، تو جس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے وہ جو بھی پڑھ رہا ہے وہ نفل کے طور پہ پڑھ رہا ہے، تو وہ نفل پڑھنے والا کسی اور کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ تو نابالغ بچہ نہ ہی تراویح پڑھا سکتا ہے، نہ ہی گھر میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ ہی مسجد میں پڑھا سکتا ہے۔ نابالغ بچے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت مطہرہ میں بالغوں کو جماعت کے لیے۔ ہاں، اگر نابالغ کے پیچھے نابالغ بچے ہیں ان کو کرا سکتا ہے۔ آگے طاہر انصاری ہم سے سوال کر رہا ہے، پیرس کے اندر رہتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس رقم جمع ہوتی ہے تو میں تجارت کے طور پر خریدی جائے اور اس کو بعد میں بیچ دیا جائے، تو جب نصاب زکوٰۃ ہوگا اور اس کا حساب ہوگا تو اس کے اندر اس چیز کو بھی شامل کیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کی کل قیمت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے جتنے بھی پلاٹ ہیں اس طرح کے ان سب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کی قیمت پر۔ اگلا سوال قطر سے ہم ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ وہ سید ہے لیکن اس کو اس نے زکوٰۃ یا صدقے کی چیز دے دی ہے، تو کیا خیال ہے کہ بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ جو جس کو میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی وہ تو سید ہے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی یا اس کو لٹانا پڑے گا؟ جی، سید کے بارے میں تو شرعی مسئلہ یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہم لوگ ہیں یعنی قریشی خاندان کے، ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، اور صدقے کے اندر صدقہ فطر بھی شامل ہے اور اسی طرح زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور اسے کہا گیا ہے اوساخ الناس۔ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اسے اوساخ الناس کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور سید حضرات کیونکہ بڑے اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے مال کا میل کچیل دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سید کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر سید غریب ہے اور اس کو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے تو پھر اپنے کسی اور مال کے ذریعے سے ہدیۃً تحفۃً اسے مال دیں اور اس کی خدمت کریں۔ باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر پہلے ہم نے اس کو دی اور ہمیں بعد میں مسئلے کا معلوم ہوا ہے کہ ان کو ہم نہیں دے سکتے تو اب کیا دوبارہ لوٹانی پڑے گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے دے دیا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ آئندہ کسی سید کو نہ دی جائے۔ اگلا سوال ہمارا تنویر خان صاحب نے کیا ہے کہ اگر عورت حافظہ ہو، کیا وہ گھر کے اندر نماز تراویح ادا کر سکتی ہے کہ نہیں ادا کر سکتی جماعت کے ساتھ؟ کیا جماعت عورتوں میں کرا لے، اس میں تراویح ہو جائیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گی، اس کی کوئی رہنمائی فرما دیں۔ تراویح کی نماز اور اسی طرح عورتوں کی نماز جو ہے اس کے بارے میں شرعی اصول یہی ہے کہ عورتوں کی نماز مکمل طور پر مکروہ تحریمی ہے۔ ہماری در مختار یعنی فتاوی شامیہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ، اگرچہ وہ تراویح کی جماعت ہی کوئی نہیں ہے، وہ نماز ان کی عورتوں کی صرف اور صرف یعنی پڑھانے والی بھی عورت ہو اور پیچھے پڑھنے والی بھی عورتیں ہیں، ان کی نماز کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے۔
اور ہاں اگر ایسا ہے کہ عورتیں اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو کسی مرد کی اقتداء میں پڑھ لیں. اور جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ حافظہ عورت ہے اور اپنے حفظ کو جو ہے وہ قابو رکھنا چاہے اور اس کے لیے یہ صورت ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ نفل میں پڑھ سکتی ہے، تہجد میں پڑھ سکتی ہے، یا کسی اور کو سنا سکتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ مختلف عورتوں کو اکٹھا کر لے اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی تلاوت کر سکتی ہے. لیکن عورتوں کی جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے. آگے ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اگر والدین علیحدہ رہ رہے ہیں، مالی لحاظ سے ان کے حالات اچھے نہ ہوں اور وہ مقروض بھی ہوں، تو کیا بیٹا جو صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا ان کا قرضہ اتار سکتا ہے اس زکوٰۃ کے پیسوں سے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال یہ سارا کا سارا تیرے والدین کا ہے. تو اب یہاں پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح والدین اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ جب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے والد کمزور ہیں، ضعیف ہیں مالی اعتبار سے، اور ان کے اوپر اگر قرض ہے یا خرچہ نہیں ہے، تو یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خرچ کو پورا کرے، اور ان کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ قرض ہے تو اس کو بھی ادا کرے اپنے مال سے، اور وہ بھی وہ جو مال جو زکوٰۃ کا نہ ہو بلکہ اپنے ذاتی مال سے، بغیر زکوٰۃ اور بغیر صدقہ فطر وغیرہ کے اپنے ذاتی مال سے جو ہے وہ اس کے زکوٰۃ کے جو قرض ہیں ان کو بھی ادا کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے. یہ بیٹے کے اوپر فرض ہے. ہاں جو زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے وہ کسی اور کو دے گا جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. دوسرا سوال ان کا ہے، نماز تراویح یا فرض نماز کی جماعت میں امام صاحب قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، نماز کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی عمل کثیر ہو، وَيُفْسِدُهَا كُلُّ كَثِيرٍ كُلُّ عَمَلٍ كَثِيرٍ، یہ ہماری فتاوی شامیہ کی عبارت ہے کہ ہر وہ عمل کثیر جو نماز کے اندر کیا جائے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے. تو اب جو بندہ مثلا نماز کے اندر جو ہے وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے گا اور پھر جو ہے وہ اس کے ورق جو ہے وہ تبدیل کرے گا اور پھر اس کو دیکھے گا، اس کو بند کرے گا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو نماز کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا ہمارے ہاں مطلب احناف کے ہاں یہ نماز کے فساد کا جو ہے وہ خطرہ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اگر ایسا پڑھے گا. ہاں اگر کسی کو کچھ یاد نہیں ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لے، ضروری نہیں ہے کہ لمبی صورتیں پڑھنی ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھ کر جو ہے وہ نماز کے اندر تلاوت نہیں کر سکتا. ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لایا فیس بک لائیو آپ کے مسائل اور ان کے حل. کہ اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس نہیں جا کے اپنے سوالات کر سکتے، تو آپ کے لیے آسانی کے لیے لائے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے نیٹ پر دوسری چیزوں پر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو اگر رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے اندر اگر ہم اپنا آن لائن مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کومنٹ بار کے اندر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. اور اگر اس میں نہیں آپ لکھ سکے، بعد میں آپ آف لائن ہونے کے بعد سنتے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ واٹس ایپ کا نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجیں گے، آڈیو نہیں بھیجیں گے، کیونکہ لکھ کر بھیجنے سے ہمیں آسانی ہو جائے گی. آڈیو کے لیے ہمارا سننا پھر اس کو لکھنا مسائل بن جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں لکھ کر واٹس ایپ یا اسی طریقے سے اس کے ٹیکسٹ بار، اس کے کمنٹس بار کے اندر آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مفتی صاحب اگلا سوال ہے ہمارا، کیا دنداسا، رمضان کے اندر لوگ اکثر دنداسا استعمال کرتے ہیں جس سے ہونٹ اور دانت وغیرہ لال رنگ چینج ہو جاتا ہے، کیا یہ روزے کی حالت میں دنداسا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنداسا ہوتا ہے اور اسی طرح منجن ہو گیا اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال سے منہ کے اندر جو ہے وہ ذائقہ جاتا ہے، تو ان کے استعمال کرنے سے ان کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے کہ ان کا جو ہے وہ ذائقہ ان کے حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے ہوگا کہ ان کا روزہ ہی فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ ہے کہ بھئی عام جو مسواک ہوتی ہے وہ کرنا سنت ہے، اسی کو ہی کیا جائے، روزے کی حالت میں دنداسا استعمال نہ کیا جائے. جی اگلا سوال ہے عبد الکبیر صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ مسجد کی حدود 4 دیواری تک ہوتی ہے کہ اس کے اندر واش روم وغیرہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ دیکھیں، مسجد جو ہے
ویسے حدود مسجد یعنی جو وقف ہوتی ہے وہ تو جہاں تک ہے اس کی 4 دیواری وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں، لیکن معتکفین کے لیے مسجد وہی ہوگی جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد ہے، اس کا برانڈہ ہے اور اس کا صحن ہے۔ جو اس کے علاوہ وضو خانے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ واش روم ہے، وہ ان کے لیے مسجد کی حد میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر اس حالت میں وہ، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو معتکفین حضرات ہیں ان کو 2 چیزوں کی اجازت دی ہے کہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شرعی مجبوری، اور دوسری حاجت انسانی۔ شرعی مجبوری اور حاجت انسانی مطلب واش روم کے لیے جانا ہے، انہوں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یا یہ ہے کہ ان کو کوئی احتلام وغیرہ ہوا ہے اور انہوں نے غسل جو ہے وہ واجب کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، اسی طرح جو جمعے کا غسل ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ عام طور پہ گرمی سے انہوں نے غسل کرنا ہے، اس کے لیے اگر اس نیت سے مسجد سے نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال اسی بھائی کا ہے کہ جیسا کہ موجودہ صورتحال لاک ڈاؤن کی چل رہی ہے، تو اگر اس صورت میں حکومت انکار کر دیتی ہے کہ مسجد کے اندر آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا خیال ہے وہ پورا محلے والے گنہگار ہوں گے یا صرف؟ دیکھیں، اس صورت میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور اس معاملے میں جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے 2 بڑے مفتیان کرام، مفتی منیب الرحمان صاحب اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب، ان حضرات نے جو تجاویز پیش کی ہیں اس کے اندر یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ اعتکاف گھر میں کریں۔ تو جب ان بڑے حضرات کا فتویٰ آ گیا ہے تو ہم بھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اس صورت میں اگر کوئی بندہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھتا تو وہ یہی ہوگا کہ وہ نہ اہل محلہ گناہگار ہوں گے اور نہ ہی اس مسجد کا جو ہے حق پامال ہوگا۔ اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر نہ بیٹھیں، حکومت کے جو ہے فیصلے کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے محمد رفاق سعودی عرب سے کہ اگر کسی مرد کو احتلام ہو جائے اور صبح کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکا تو وہ شام تک نہ کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ کیا وہ اس حالت میں وضو کر کے نماز اور قرآن مجید پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ صبح جاگا، اس نے صبح کی نماز بھی چھوڑی اور اس نے ظہر کی نماز بھی چھوڑی اور شام کو کسی وقت تک جناب وہ غسل کر رہا ہے، تو یہ ایسا عمل کرنا گناہ کبیرہ ہے جس کے اوپر توبہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو غسل جنابت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل جنابت کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس معاملے میں کھاتا پیتا ہے یا اسی طرح سحری افطاری کر لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن غسل جنابت کی حاجت ہوتے ہوئے تاخیر کرنا یہ عمل جو ہے وہ شریعت کے اندر ناجائز ہے اور شریعت نے اس کو غلط جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہماری بہن کا سوال ہے کہ وضو میں چہرہ دھونے کا عملی طریقہ اور صحیح طریقہ بتا دیں کیونکہ چہرے کے دونوں سائڈ خشک رہتی ہیں۔ دیکھیے، چہرہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ ان کی داڑھی ہے اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ بال ہیں اور اس سے آگے تک دھونا، یہ تو مردوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے چلو میں پانی لیا ہے تو ہم اسی طرح پورے چلو کو اپنے پورے منہ کے اوپر جو ہے اور اسی طرح اپنی اس احتیاط کے ساتھ یہاں تک لے کے آئیں، اور جو سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے بھئی 3 مرتبہ دھونا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وہ دوسری دفعہ دھل جائے، دوسری دفعہ بھی اگر رہ جائے تو وہ تیسری دفعہ دھل جائے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے چلو بھرنا ہے اور پورے منہ کے اوپر اس پانی کو، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے ہمارے پیشانی کے بال اگتے ہیں یہاں سے یہ سارا کا سارا ہمارا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کو اچھی طرح ہم نے دھونا ہے اور یہاں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام ہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا اسد خان نے لکھا ہوا ہے کہ داڑھی کا رنگ کالا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ ہو، رشتے میں آسانی ہوتی ہے، سفید داڑھی ہو تو رشتہ آسانی سے نہیں مل سکتا، تو ان مشکلات کے سبب کیا ہم داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی اہم ہے اور آج کل ہمارے ہاں یہ بہت چل رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ کسی بھی قسم کا خضاب ہو،
کالے کے علاوہ تو وہ سنت یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے مختلف رنگ کے، اسود الغابہ میں روایت موجود ہے کہ مختلف رنگ کے جو ہے وہ خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خضاب کے لگانے سے انسان کی جسمانی قوت بھی بڑھتی ہے۔ لیکن کالے قسم کا خضاب لگانا، اس کے بارے میں تو آیا ہے کہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی۔ لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اس چیز سے اور اس حکم سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ایک وہ آدمی جو کفار کے سامنے میدان جہاد میں ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے جہاد میں حقوق کے جہاد کو ادا کر رہا ہے۔ اگر اس کی داڑھی سفید ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا دشمن اسے کمزور سمجھے اور اس پہ حملہ آور ہو، تو اس کے جو ہے وہ روب کے لیے اسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کالا خضاب کر لے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ خواہش کے طور پر اور اپنی بیوی کے سامنے خوبصورت اور نوجوان لگنے کے لیے اگر وہ کالا خضاب کرتا ہے، کالی مہندی لگاتا ہے، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جائے تو جس طرح بھائی نے پوچھا ہے کہ دوسری اور تیسری شادی، تو یہ صاف ظاہر ایک بیوی کے لیے کی جا رہی ہے، تو تیسری اور دوسری شادی کے لیے اگر کوئی بندہ خضاب لگا لیتا ہے تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جائز ہوگا اور وہ لگا سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی افغانی ہیں، پٹھان ہیں، سعودیہ کے ساتھ وہ روزہ رکھتے ہیں اور عید بھی انہی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن رہتے وہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے حدود کے اندر ہیں، لیکن وہ ہمارے پاکستانی قانون اور رویت ہلال کے جو احکامات ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں کہ جہاں پر بھی انسان رہتا ہے تو اس علاقے کے جو بھی مطلب ہے کہ مسائل ہوتے ہیں اس بندے کو ماننا ضروری ہے۔ اب یہی آدمی جب سورج نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہوگا، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، تو جب سورج کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہے تو پھر چاند کے معاملے میں وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو، تو یہ عقل سے ماورا بات ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں، پہلا روزہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ ہمارا یہاں روزہ آخری ہے اور وہ عید کر رہے ہیں تو وہ ایک روزے کو چھوڑنے والے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ اس طرح معاملہ کرنا، کہ رہنا اس ملک میں اور جو ہے وہ چاند کے معاملے میں اور جو ہے وہ عید کے معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر کرنا، تو یہ کیونکہ یہاں پر چاند نظر نہیں آیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا، اور یہاں پر اگر چاند نظر نہیں آیا تو وہ عید نہیں کر سکتے، تو وہ اگر یہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ اس کے بعد افتخار صاحب ہیں سعودی عرب سے، وہ کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھے جائیں تو وہ تہجد میں شامل ہیں یا تہجد کے نوافل کے لیے ان کو الگ نوافل ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نوافل کے لیے یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جتنی بھی نوافل ہیں ان کے اندر ہم ایک ہی نفل کے اندر کئی نیتیں کر سکتے ہیں۔ تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم قضاء حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم صلاۃ الاستغفار کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اوابین کی پڑھ رہے ہیں۔ تو یعنی نفل کا اصول یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی نفل پڑھنی ہے اس میں ہم 2 3 4 نفلوں کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، پھر ان کو الگ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ناظرین آپ ہماری المفتی آن لائن ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی ہم سن رہے ہیں فیس بک پر لائیو، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنا میسج یا کومنٹ بار میں آپ ہمیں سوال اپنا بھیج سکتے ہیں، جلد یا بعد میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔